السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال کیسے ہے؟ ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں جی ضلع راولپنڈی سے، پاکستان. ضلع راولپنڈی، پاکستان. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ اس طرح کریں کہ متعوی فضیلت پہ کوئی بات کر دیں. متح کی فضیلت پہ موضوع ہمارا آج ہے تراویح. ٹھیک ہے تراویح نا؟ ہے، ٹھیک ہے. ہاں. مطلب پہلے متعین کرنا پڑتا ہے موضوع. آج ہم نے تراویح کے متعلق بات کی ہے. میں نے کہا شاید متعین نہیں ہے، جو بھی بات کرنے کر سکتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر لیں بھائی. کوئی سوال کسی موضوع پہ تو کر لیں. بس یہی فی الحال میرے ذہن میں یہی تھا. میں نے کہا چلو اس پہ آپ تھوڑی سی نا وضاحت کر دیں اوکے، 5 میں منٹ آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں متح کے متعلق. میرے محترم ناظرین، بھائی صاحب کو متح کے متعلق سوال انہوں نے پوچھا ہے تو جواب دے دیتے ہیں. اور میں شیعہ نوجوانوں کو ماشاءاللہ ترغیب دیتا ہوں کہ اتحاد اسلام کے لیے، بالخصوص علماء دیوبند کے گھر والوں کے ساتھ اگر یہ اس طرح کے تعلقات بنا لیں کہ بھائی جب شریعت میں ہے، جب صحیح مسلم نے روایت کی ہے تو کیوں نہ. اور علماء دیوبند تو ماشاءاللہ سنت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر ہے. چاپ دارالفکر کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب النکاح باب نکاح المتعہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے. بھلے بہت سارے روایات ہیں. مثلا یہ روایت دیکھیں. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانا فاذن لنا فی المتعہ. جابر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں متعہ کی اجازت دی. اچھا، جابر بن عبداللہ عمرے پہ گئے تھے. فجئنا فی منزلی، ہم ان کے پاس گئے. فسألہ القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعہ. لوگوں نے بہت سارے مطالب کا ذکر کیا، پھر انہوں نے لوگوں نے متعہ کے متعلق اسے سوال کیا. انہوں نے کہا نعم استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ابی بکر و عمر. ہم نے متعہ کیا کس کے دور زمانے میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں. اچھا، یعنی بعد میں عمر منع کیا تھا. ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ بھائی صاحب کی خدمت میں، تاکہ بالکل ان کا دل خوش ہو جائے، طبیعت بالکل صاف ہو جائے. میرے محترم ناظرین، کتاب ہے مسند ابی داود الطیالسی. مسند ابی داود الطیالسی، چھاپ دار حجر، الجزء الثالث. کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 208 میں. صفحہ نمبر 208 مسند ابی داود الطیالسی. ما روت اسماء بنت ابی بکرن، حدیث نمبر 1742. اس میں حاشیہ نمبر 3 دیکھیے. حاشیہ نمبر 3 حدیث صحیح، حدیث صحیح، حدیث صحیح. دخلنا على اسماء بنت ابی بکر. مسلم القری کہتے ہیں کہ ہم اسماء بنت ابی بکر کے پاس گئے. اسماء کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے، عائشہ کی بڑی بہن ہے. اسماء عائشہ کی بڑی بہن، ابو بکر کی بیٹی. فسألناها عن متعة النساء. ہم نے پوچھا کہ عورتوں کے ساتھ متعہ کا کیا چکر ہے، کیا حساب ہے، عورت کے ساتھ متعہ کریں. فقالت فعلناها. اس نے کہا ہم تو یہ کرتے رہے. ان کی جو خالہ ہے نا، محمد عثمان کا خالہ، عائشہ تو ان کی ماں ہی ہے، تو عثمان کا خالہ ابو بکر کی بیٹی. فعلنا یہ ان کا طریقہ یہی تھا بھائی. علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تو ہم کرتے تھے. اب اس کے ساتھ کون کرتا تھا، یہ کس کے ساتھ کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ خیر، یہ حاشیہ نمبر 3 حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ متعۃ النساء کی ہو رہی ہے. تو محمد عثمان بھائی، آپ کی بہت تمنا تھی نا کہ متعہ کے متعلق بات کریں. یہ آپ کے لیے متعہ کی بات. چلیں